بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل ایلیٹس کے پلیٹ فارم سے میں ہوں حارث علی شاہ، اور آج میں جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ فنڈامنٹل رائٹس پہ جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ سالمنٹ کے مطابق رائٹ ایک ایسا انٹرسٹ ہے جو لا ریکگنائز کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ ویسے تو رائٹس کی بہت ساری کائنڈس ہیں، لیکن آج ہم جو فوکس کریں گے وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ہوگا۔ فنڈامنٹل رائٹس کسی بھی سٹیزنز کے وہ رائٹس ہوتے ہیں جو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن پریزنٹ جو ہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے جو سٹیزنز کو فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے۔ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ وہ لاز جو انکنسسٹنٹ ہوں گے فنڈامنٹل رائٹس والے چیپٹر کے ساتھ، وہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیٹ ریپگنینسی وہ وائڈ ہوں گے، وہ نافذ العمل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی لا فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہوں گے تو وہ نافذ العمل نہیں ہوں گے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون جو فنڈامنٹل رائٹس ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی دیتا ہے۔ آرٹیکل 9 ہمارا کانسٹیٹیوشن سٹیزن کو رائٹ دیتا ہے، رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی۔ آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ زندگی کا حق اور آزادی کا حق ہر بندے کا بنیادی حق ہے اور کوئی بھی بندہ اس کو ڈپرائیو نہیں کر سکتا، سیو ان اکارڈنس ود دا لا۔ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بندے کو گرفتار کرنے سے پہلے اس پر جو الزامات ہیں اس کو بتائے جائیں گے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جو پرسن گرفتار ہوا ہے اس کو میجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو پرسن اریسٹڈ ہے یا ایکیوزڈ ہے اس کو وکیل کی سروسز بھی اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آرٹیکل 10A جو ہے وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتا ہے سٹیزنز کو کہ کسی بھی کرمنل مقدمے میں یا سول مقدمے میں ہر بندے کا، ہر سٹیزن کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل دیا جائے اور اس کے بیسک جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ آرٹیکل 11 جو ہے وہ سلیوری اور فورسڈ لیبر کو پاکستان میں ممنوع قرار دیا گیا، اور جو 14 ایئرز سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو کسی فیکٹری میں یا مشکل کام میں بطور ملازم نہیں رکھا جائے گا۔ آرٹیکل 12 جو ہے وہ سٹیزنز کو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ سے بچاتا ہے اور اس کو لیگلائز ہونے سے اس نے روکا ہے۔ آرٹیکل 13 جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے ڈبل پنشمنٹ سے یا ڈبل جیوپرڈی سے، کہ ایک بندہ ایک اوفینس کے لیے ایک سے زیادہ دفعہ پروسیکیوٹ نہیں ہوگا یا اس کو ایک اوفینس کے لیے 2 دفعہ سزا نہیں ملے گی۔ آرٹیکل 14 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف دا سٹیزنز کا خیال رکھا جائے گا، اور کسی بھی ملزم کو فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس اس کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ادارہ، پولیس یا کوئی بھی ادارہ ایویڈنس نکالنے کے لیے اس کو ٹارچر کرتا ہے تو یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ آرٹیکل 15 جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے سٹیزن کو کہ پاکستان کا سٹیزن پاکستان کے کسی بھی کونے میں موو کرنے کے لیے فری ہے اور کسی بھی پارٹ میں وہ ریزائڈ کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 16 جو ہے وہ فریڈم آف اسمبلی دیتا ہے کہ پاکستان کے سٹیزنز کسی بھی لافل پرپز کے لیے لافلی اسمبل ہو سکتے ہیں وداؤٹ بینگ آرمڈ، اور اس اسمبل ہونے کا کوئی بھی پرپز ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 17 جو ہے وہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے کہ پاکستان کے سٹیزنز کوئی بھی ایسوسیشن یا یونین بنا سکتے ہیں، اور ایک بات کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ ایسوسیشن یا یونین اگینسٹ دا انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ کام نہ کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سٹیزنز اگر وہ سرکاری ملازم نہ ہوں تو وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 18 جو ہے وہ فریڈم آف ٹریڈ، آکوپیشن اور بزنس دیتا ہے کہ پاکستان کے سٹیزن فری ہیں کوئی بھی ملازمت اختیار کرنے کے لیے یا کوئی بھی تجارت کرنے کے لیے یا کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے جو فریڈم آف سپیچ دیتا ہے۔ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ سٹیزنز کے لیے فریڈم آف سپیچ ہوگا اور فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا اور فریڈم آف پریس ہوگا، لیکن اس کا مطلب ایبسلیوٹ فریڈم نہیں ہے۔ ریزنیبل ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگینسٹ دا گلوری آف اسلام، اگینسٹ دا ڈیسینسی اینڈ مورلز، اگینسٹ دا سیکورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان اور ان کنٹیمپٹ آف دا کورٹ نہیں بول سکتا۔
اس کے بعد آرٹیکل 19A ہے جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ وہ میٹرز جو پبلک امپورٹنس کے ہوتے ہیں، سٹیزنز کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کی انفارمیشن تک ان کو ایکسیس دی جائے۔ آرٹیکل 20، 21 اور 22 جو ہیں وہ ریلیجیس فریڈم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ پاکستان میں ریلیجیس فریڈم ہوگا اور ہر جو سٹیزنز ہیں وہ اپنے ریلیجنز کو پروفیس کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز بھی مینٹین کیے جا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 23 اور 24 ریلیٹ کرتے ہیں پراپرٹی کے ساتھ، کہ آرٹیکل 23 یہ کہتا ہے کہ ہر بندے کا، ہر سٹیزن کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ پراپرٹی کو ہولڈ کر سکتا ہے، ایکوائر کر سکتا ہے اور ڈسپوز آف کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 24 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بندے کو اس کی پراپرٹی سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا، سیو ان اکارڈنس ود دا لا۔ اور وہ لا کیا ہے؟ وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے نیچے جو لا ہے، اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے تحت اگر کوئی زمین کسی بندے کی پبلک پرپز کے لیے ریکوائر ہوگی تو وہ اسی طرح سے جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہمیں طریقہ بتاتا ہے اس کے نیچے ایکوائر کی جائے گی۔ آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف دا سٹیزنز کا بتاتا ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیزنز جو ہیں وہ ایکول ہیں ان دا آئی آف دا لا، اور آن دا ڈسکریمنیشن یا دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس۔ آرٹیکل 25A جو ہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے کہ ایجوکیشن حاصل کرنا ہر بندے کا بنیادی حق ہے، اور 5 سے 16 سال کی عمر تک جو اسٹیٹ ہے یا گورنمنٹ ہے وہ فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی بچوں کو۔ آرٹیکل 26 یہ کہتا ہے کہ جو پبلک پلیسز ہیں، پارکس ہیں یا کوئی بھی پبلک پلیس ہے، اس میں ہر بندہ، ہر سٹیزن جو ہے وہ فریلی جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی۔ آرٹیکل 27 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سروسز میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی۔ اگر بندہ ادروائز ایلیجبل ہو تو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ایج، سیکس یا کسی خاص علاقے میں ریزائڈ کرنے کی وجہ سے ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی۔ آرٹیکل 27 جو ہے وہ کوٹا سسٹم بھی انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں یا کوئی خاص علاقے ہیں ان کو پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن بھی دی جائے۔ آرٹیکل 28 جو ہے وہ پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے ہے کہ جو لوگوں کی زبان ہے اردو کے علاوہ وہ اس کی پریزرویشن کر سکتے ہیں اور اپنے کلچر کی پریزرویشن کر سکتے ہیں، اور اپنی لینگویج کی ترویج و اشاعت کے لیے وہ انسٹیٹیوشنز بھی مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جو بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے سٹیزنز کو۔ یہاں ایک بات بتانی ضروری ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ جسٹیشیبل ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کی وائلیشن ہوتی ہے تو کورٹ آف دا لا میں یہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کروا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی انفارمیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ۔